حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور پھر کام بھی فرشتوں جیسے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کا حساب رکھنا۔ کیا پتا آپ کے جو دکھ ہیں ان کا حل فجر کی نماز ہی ہو۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے ہی کو پتا ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصہ پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کرے، نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، بتاتا ہے کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہو۔
किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सके या वही सुबह हमें ना मिले। दुनिया के मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे कि जुर्म एक करता है और इल्जाम दूसरे पर लगाए जाते हैं। पत्थर में एक नक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर की एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं है। रिश्ते तो खुदा पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इंसानों के दरमियान रिश्ते नहीं, रवैया फैसले पैदा करता है। पुराने वक्तों में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल सिर्फ ब्लड प्रेशर। इबादत करते हो लेकिन लोगों को तकलीफें भी देते हो, सदका और खैरात भी करते हो मगर उन पर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसे बर्तन में जमा मत करो जिसमें सुराख हो। भरोसे के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता, न बंदे का अपने रब के साथ, ना इंसान का इंसान के साथ। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेते हैं, बस ऊपर ही नहीं देखते। उन लोगों को जरूर दिया करो जो मुस्तहिक होते हैं, मगर मानते नहीं। वक्त गुजर जाएगा, किसी के साथ बुरा सलूक मत करो। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने किसी का सुकून छीन लिया हो। बीवी ऐसी हो जिसको देखकर आदमी ना सिर्फ जन्नत मांगे बल्कि ये मांगे, या अल्लाह जन्नत में भी मेरी यही बीवी हो। अगर आप किसी की कमी की वजह से उससे अच्छाई लेना छोड़ देते हैं तो नुकसान आपका हुआ, उसका नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि सब मजबूर हैं, फकीर हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। जिंदगी बर्फ की तरह होती है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। इबादत ऐसी करो कि जिससे तुम्हारी रूह को मजा आए। जो इबादत दुनिया में मजा ना देगी वो आखिरत में क्या जजा देगी। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज तुलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती हैं। अपने बच्चों को कम उम्री में ताजियत, तीमारदारी, एहसास, बर्दाश्त, इनकिसारी, तवाज़े, एहतराम और तहम्मुल सिखाएं। खाना तो हैवान भी अपनी औलाद को खिला देते हैं। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, मेरे लिए तुमने किया ही क्या है।